السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہیر احمد، اور بات چل رہی ہے ٹی وی پروڈکشن کی، بات چل رہی ہے نیوز بلیٹن کی پریپریشن کی. اور ہم اب جہاں پہ ہم نے ذکر کیا کہ ٹی وی نیوز کے لیے جو ہم بلیٹنس تیار کرتے ہیں ان میں مختلف خبریں ہوتی ہیں، ان کی پریپریشن کیسے ہوتی ہے، جب خبریں آپ کے پاس آتی ہیں تو انہیں کمپائل کیسے کیا جاتا ہے، انہیں لکھا کیسے جاتا ہے، انہیں ایڈٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی خبر دوبارہ لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اف یو ہیو ٹو ری رائٹ اٹ، دین وٹ آر دی رولس، وٹ آر دی پرنسپلس وچ یو ہیو ٹو فالو. اب سوچنا یہ ہے کہ یہ تمام خبریں آپ کے پاس پہنچتی کس طرح ہے، یعنی کہ ان تمام خبروں کے سورسز کیا ہیں. تو آج ہمارے جو لیکچر کا ٹاپک ہے وہ ہے سورسز آف ٹی وی نیوز. آج ہم ان تمام ویز اور مینز، وہ تمام ذرائع اور وہ تمام سورسز ڈسکس کریں گے جہاں سے ایک ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ اپنی خبریں حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد نیوز بلیٹن کی تیاری کرتا ہے. اور یہ وہ تمام ذرائع ہیں جن میں آپ کے مختلف رپورٹرز بھی شامل ہیں، یہ سورسز ہیں، یہ انفارمنٹس ہیں، یہ آپ کو خبر پہنچاتے ہیں. ان میں خبر رساں ادارے بھی ہیں، ان میں آپ کے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے بھی شامل ہیں، آپ کے اپنے ہی چینل کے جو لوگ ہیں، جو امپلائیز ہیں، جو ڈائریکٹ امپلائیز ہیں، کچھ انڈائریکٹ امپلائیز ہیں یا جنہیں آپ پارٹ ٹائمرز کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ شامل ہیں. ان تمام سورسز سے پھر کچھ اور ادارے ہیں جو کہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں خبریں، وہ پبلک سیکٹر سے بھی ہو سکتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ نیوز ایجنسیز بھی ہمارے پاس ہیں. تو یہ تمام سورسز ہوتے ہیں جن کو آپ یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے نیوز بلیٹن کی تیاری کرتے ہیں. اب ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے سورسز ہیں اور یہ سورسز کس طرح سے ایک ٹیلی ویژن چینل کو نیوز فیڈ کرتے ہیں، نیوز وہاں تک پہنچاتے ہیں. اب اگر ہم اس میں سب سے پہلے دیکھیں، دی فرسٹ اینڈ دی فور موسٹ سورس آف اینی نیوز چینل از اٹس اون رپورٹر. آپ کو معلوم ہے کہ مختلف ٹیلی ویژن نیوز چینلز جو ہیں وہاں پر مختلف رپورٹرز موجود ہوتے ہیں، اور رپورٹرز جنرل اسائنمنٹس کے لیے بھی ہوتے ہیں اور اسپیشل اسائنمنٹس کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بیٹس بھی ان کی ڈیفائنڈ ہوتی ہیں. بیٹس کیا ہوتی ہیں کہ وٹ آر دی ایریاز آف دیئر اسپیشلٹی. کچھ لوگ کورٹ پر جا رہے ہیں، دے آر کالڈ کورٹ رپورٹرس. کچھ لوگ اسپورٹس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کرائم سٹوریز پر کام کر رہے ہیں، کچھ پولیٹیشنس سے انٹریکشن کر رہے ہیں، وہ وہاں سے خبریں لا رہے ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی ہے. اور اسی طرح مختلف ایجوکیشن کے لیے ایک علیحدہ رپورٹر کام کر رہا ہے، اور ہیلتھ کے لیے ایک علیحدہ رپورٹر کام کر رہا ہے، لیگل ایشوز پہ ایک آدمی کام کر رہا ہے، ایگریکلچر پہ. اس کے بارے میں جو بیٹس ہیں رپورٹرز کی، اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کس طرح رپورٹر جو ہے وہ اپنے بیٹ میں یا ایریا آف ورک میں موو کرتا ہے اور وہاں سے کس طرح سورسز سے جو ہے خبریں جنریٹ کرتا ہے. اس کے لیے بھی ہم ایک علیحدہ لیکچر ضرور رکھیں گے. آج ہم صرف بات کریں گے کہ وہ سورسز کون کون سے ہیں، وہ کون کون سے ایریاز اور کون کون سی جگہیں جہاں سے آپ کو خبریں آ رہی ہیں. سب سے پہلے ہم جو رپورٹر کی بات کریں تو رپورٹر جب آتا ہے صبح کسی بھی آرگنائزیشن میں، تو وہاں پر ایک جو اسائنمنٹ شیٹ موجود ہوتی ہے، اور اس شیٹ میں مینشن ہوتا ہے کچھ تو اس کی کمپلسری ڈیوٹیز ہوتی ہیں کہ آپ نے شہر میں یہ جو ہے پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، یہ کوئی میڈیا بریفنگ ہونے جا رہی ہے، اور کوئی اور ایونٹ ہے، اور کوئی وہ سرکاری سطح پر ہو سکتا ہے، کوئی غیر سرکاری سطح پر کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے، تو وہاں پر مختلف رپورٹرز کی ڈیوٹیز لگا دی جاتی ہیں. اور اسی طرح جتنے بھی بیٹ رپورٹرز ہیں، دے آلسو موو ٹو دیئر اون رسپیکٹیو بیٹس. وہ اپنے اپنے ایریاز میں جاتے ہیں، وہاں جا کر صبح سے لے کر شام تک وقت گزارتے ہیں. ان کے بھی فردر سورسز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے جب بھی کوئی خبر پڑھی ہے یا دیکھی ہے تو اس میں ایک چیز ضرور کوٹ ہوتی ہے، کریڈٹ لائن تو ضرور موجود ہوتی ہے کہ یہ خبر کا اوریجن کیا ہے، کس شہر سے کس مقام سے اس خبر کا تعلق ہے، اور پھر آگے آپ کو بریکٹ میں ایجنسی کا نام بھی مل جاتا ہے. وہ کوئی نیوز ایجنسی بھی ہو سکتی ہے، وہ خصوصی رپورٹر بھی ہو سکتا ہے اور جو اس اخبار سے وابستہ ہے. لیکن جب ہم ٹی وی کے سینیریو میں دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ یہ چیز سننے کو ملتی ہے باخبر ذرائع سے، اکارڈنگ ٹو اتھینٹک سورسز. تو یہ وہی سورسز ہوتے ہیں جنہیں ایک چینل جو ہے عام طور پہ کبھی ڈسکلوز نہیں بھی کرتا. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ میڈیا کے اندر
دس از یو کین سے دی رول آف اے گیم کہ یو ڈونٹ ڈسکلوز یور سورس، کیونکہ وہ جو سورس آپ کو فیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ جو سورس آپ کو خبریں دے رہا ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی انٹرسٹ پر، کسی نہ کسی انڈرسٹینڈنگ جو آپ کی کامن انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس پر آپ کا جو ہے ایکسچینج آف انفارمیشن چل رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے تو یہ ایک یوں سمجھیں کہ اس پروفیشن کے ایتھکس میں بھی شامل ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص آپ کو کوئی بھی خبر دے رہا ہے تو اٹ ڈپینڈس، اگر وہ سورس چاہتا ہے اپنا نام ڈسکلوز کرنا اور وہ سامنے آنا چاہتا ہے وہ آپ کر دیتے ہیں. ادروائز جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خبر کسی کے خاص جو شخص ہے وہ اسے آن نہیں کرنا چاہ رہا بٹ دیٹ از اے نیوز اور وہ سامنے اس بات کو آپ میڈیا کے ذریعے لانا چاہتے ہیں، تو عام طور پہ ہمارے یہاں آسان حل اس کا یہ ہوتا ہے کہ باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے یا اکارڈنگ ٹو اتھینٹک سورسز یا سورسز ہیو ٹولڈ. اس طرح کے ایکسپریشنز جو ہیں ہمارے میڈیا میں استعمال ہوتے ہیں، خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو. تو وہاں پر جو ہوتا ہے معلوم تو قارئین کو اور ناظرین کو معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ خبر جو ہے ڈگ آؤٹ کی ہے، سرچ کی ہے ایک رپورٹر نے، اور ڈیفینیٹلی جس ایریا میں کی ہے، جس ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہے، جس فیلڈ سے متعلق ہے، وہ ہماری زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق وہ خبر ہے، تو اس خبر سے جن لوگوں پر امپیکٹ پڑ رہا ہے، جو لوگ اس سے انفلوئنس ہو رہے ہیں یا اس کے افیکٹو ہو سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان میں سے کوئی سورس ایسا ہے جہاں سے آپ کو یہ خبر ملی ہے. تو سم ٹائم دا نیم از دیر آن دا اسکرین، یا جو لوگ جن کے حوالے سے خبر آئی ہے ان کا ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اگر کسی کرپشن کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور انہیں اس چیز کا ڈر ہے کہ اس حوالے سے جو لوگ جن کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں یا جن لوگوں کو وہ کو نامنیٹ کر رہے ہیں کسی بھی پرٹیکولر کرائم کے حوالے سے، تو ان سے انہیں اگر خطرہ وہ محسوس ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا جو نام ہے وہ نہ اشاعت ہونی چاہیے نہ اس کو نشر ہونا چاہیے. اس حوالے سے تو آپ کے پاس یہ چیز اویلیبل ہے کہ آپ اکارڈنگ ٹو ریلائبل سورسز باخبر ذرائع سے آپ کوئی بھی ایکسپریشن اپنی خبر میں استعمال کر سکتے ہیں. بٹ اگین اٹ از اے رپورٹرز اسٹوری. تو رپورٹر ہیز ٹو ورک فرام ڈان ٹو ڈسک، صبح سے لے کے شام تک رپورٹر اپنی بیٹ میں ہوتا ہے. مختلف جو ہے وہ اس کے انفارمنٹس ہیں، جو مختلف سورسز ہیں ان کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور ان کے پاس بار بار آنے جانے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ایشو پر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آگاہ رہیں. اگر کوئی نئی اس میں بات آئی ہے، کوئی نیا آرڈر اس میں آیا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ اس میں ہو رہی ہے، کچھ لوگ انوالو ہو رہے ہیں، کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، وہ کوئی پبلک میٹر ہو سکتا ہے، وہ کنسٹرکشن کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی پالیسی میکنگ ہو سکتی ہے کسی بھی حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، اور سوشل سیکٹر کے اندر کوئی کام اگر ہو رہا ہے تو اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ تمام چیزیں اگر پلین ہیں، پلین سیلنگ ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو یہ خبر نہیں کہلاتی. خبر ہمیشہ وہی ہے کہ سم تھنگ نیو، سم تھنگ یونیک، سم تھنگ اسٹرینج. اور ایک اور بات بھی میں آپ سے یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں نیگیٹو جو نیوز ہے اس کی جو ہے ایفیکیسی زیادہ ہے، اس کی تاثیر زیادہ ہے، اور اس میں کیونکہ جدت بھی ہے، اس میں نیا پن ہے، اس میں انوکھا پن ہے، اور لوگ جو مختلف ایشوز کے بارے میں جو روٹین کی اوپینین ہے اس سے ہٹ کر جو اوپینین آپ کو ملتی ہے اور جس میں تھوڑا سا اینگل ڈفرینٹ ہوتا ہے یا کوئی اوریجنلٹی پائی جاتی ہے، دیٹ از ناٹ اے سمپل انفارمیشن نیوز، دیٹ از انویسٹیگیٹو نیوز، جس کے اندر آپ کو اسی موضوع پر، اسی بات پر کوئی نئی جہت ملتی ہے، کوئی نیا پہلو اس کا ملتا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ کو روٹین کے معاملات سیدھے سیدھے بتا دیے جائیں، جی یہ فنکشن تھا، اس میں اتنے لوگ شریک ہوئے اور یہ اس میٹنگ کا ایجنڈا تھا اور اس ایشو پر بات ہوئی، پانی کے مسائل پر بات ہوئی، صحت کے مسائل پر بات ہوئی، اور مختلف جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے کیا کیا بیان دیے اور ان پالیسیوں کے بارے میں بات ہوئی. لیکن جب اس میں کوئی چیز ایسی ہوگی جو کانفلکٹ ہوگا جس میں اور جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو ڈائریکٹلی انفلوئنس کر رہی ہے جنرل پبلک کو اور ان کے انٹرسٹ کو بڑھا رہی ہے یا ان کے انٹرسٹ کو پاسبلی ڈیمیج بھی کر رہی ہے، تو دین اٹ میکس اے نیوز. اور نیوز کے بارے میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ بگ نیم میک بگ نیوز. وہ کون کون سے لوگ ہیں، وہ کون کون سی شخصیات ہیں، وہ کون سے افراد ہیں جن کی کہی ہوئی بات خبر بنتی ہے. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ رپورٹر جو ہے وہ کن کن لوگوں سے ملتا ہے اور ان کے پاس جا کر ان سے بات چیت کرتا ہے،
مختلف ایشوز پر ان کی اوپینین حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کو اپنے جو خبر ہے اس کو جب آپ نے کوئی بھی خبر آپ نے پیش کرنی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں. کچھ اس خبر میں جو بھی ایشو ہے وچ از دی موشن فار دی موشن اور اگینسٹ دی موشن، اس رائے کے حق میں یا اس کے مخالف آپ کو مختلف جب اوپینین ملتی ہیں مختلف ایشوز کے بارے میں، تو آپ نے وہ دونوں جو ہے آپ نے آئینہ دکھانا ہوتا ہے، آپ نے حقیقت سامنے لانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے ناظرین پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور جب آپ انالیسس کر رہے ہیں دین یو ہیو اے رائٹ کہ یو کین آلسو گیو یور اون اوپینین، یو کین گیو یور اون انالیسس، بٹ دیٹ از دی جاب آف کرنٹ افیئر اور ایون دی پروگرامس ایز ویل. نیوز کے حوالے سے آپ کا بیسک پرپز ہوتا ہے ٹو ڈیلیور این انفارمیشن. دی ڈیسیمینیشن آف انفارمیشن از بیسیکلی دی نیوز فنکشن، کہ آپ نے جو خبر ہے بایعنی ہی آبجیکٹیولی وہ اپنے عوام تک پہنچانی ہے، اپنے ویورز تک پہنچانی ہے. تو اس طرح سے رپورٹر جو ہوتا ہے وہ موو کرتا ہے تمام سیکٹرز میں، اور وہ وہاں سے پوائنٹ وائز، کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ ریٹن تھنگ از آلویز بیٹر. جہاں پر آپ کے پاس کیمرے کی فیسلٹی ہے وہاں پہ آپ انہیں ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں، آپ ان کی آڈیو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں. اگر آپ نے کیونکہ آپ پوری اسپیچ پورا ایونٹ جو ہے وہ تو آپ نہیں نہ آپ شوٹ کرتے ہیں اور نہ آپ دکھاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ سرٹن کلپس جو ہے فوٹیج کے وہ آپ کسی بھی پریس کانفرنس کے حوالے سے، اور اس میں کوئی خاص بات ایسی ہوئی ہے جو گفتگو ہوئی ہے وہ آپ نے آن ایئر بھیجنی ہے، وہ آپ لے لیتے ہیں. باقی تمام چیزیں عام طور پہ نوٹ کر لی جاتی ہیں. تمام رپورٹرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی جو ہے نوٹ بکس ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ مٹیریل ان کو اس جگہ سے مل بھی سکتا ہے، ریٹن فارم میں پبلشڈ مٹیریل انہیں مل جاتا ہے اس ایشو پر، اور وہ بھی اپنی خبر میں شامل کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے رپورٹر از دی فرسٹ اینڈ دی فور موسٹ سورس آف اینی نیوز چینل. اب رپورٹر جو ہیں وہ تو آپ کے اسٹیشن پر موجود ہیں، آپ جہاں پر وہ آ کر شام کو بیٹھ رہے ہیں، اور نیوز ایڈیٹر جو ان کا چیف ہے، جو ان کا انچارج ہے، اس کی موجودگی میں وہ تمام خبریں تیار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ڈیسیژن ہو رہا ہے، سلیکشن آف نیوز ہو رہی ہے کہ کون سی نیوز ہیں جو شامل ہونی ہے. اس کے بعد نیوز بلیٹن کمپائل ہو رہا ہے جب اٹ از آل پریپیئرڈ اینڈ اٹ از ریڈی فار اے ٹیلی کاسٹ. اب کچھ اور سورسز ہیں جو آپ کے آفس میں تو موجود نہیں ہیں، لیکن ریموٹ ایریاز میں یا دور آپ کے کچھ اور کورسپونڈنٹس ہیں، وہ آپ کو خبریں پہنچا رہے ہیں. دی سیکنڈ سورس، دی سیکنڈ ریلائبل سورس اور لائل سورس آف اینی نیوز چینل ادر دین رپورٹرس از کورسپونڈنٹس. تو وہ کورسپونڈنٹس جو ہیں وہ تمام آپ کا جو پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے یا آپ کا نیشنل ہیڈ کوارٹر ہے جو کسی بھی نیوز چینل کا، وہاں پر وہ موجود نہیں ہیں، وہ مختلف ڈسٹرکٹس میں موجود ہیں. وہ ڈسٹرکٹ کورسپونڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے ہاں ایک آپ نے کیمرہ کی سہولت انہیں دی ہوئی ہے کہ آپ کے ہاں جو بھی ایونٹ ہو رہا ہے آپ اسے کور کریں، اور اسے کور کرنے کے بعد آپ اس کی فوٹیج ہمیں بھیجیں، اور اس کے ساتھ ہی ریٹن میٹیریل بھی آ جاتا ہے. آج کل جیسے مزید فیسلٹیز ہیں موبائل فون کی اور ٹیلی فون کی بہت زیادہ سہولت موجود ہے کہ اینی ٹائم یو کین کانٹیکٹ اینی آف یور کورسپونڈنٹ. تو ہر چینل کے پاس اپنے تمام کورسپونڈنٹس کی تصاویر موجود ہوتی ہیں. الیکٹرانک میڈیا میں آپ نے روٹین میں یہ چیز دیکھی ہے کہ جتنے بھی چینلز ہیں وہاں پر جب بھی آپ نے کسی رپورٹر سے کوئی رابطہ کرنا ہوتا ہے تو اسے بیپر کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ کسی بھی ایشو پر آپ نے کسی رپورٹر سے بات کرنی ہے تو یو کین ہیو اے بیپر. اور وٹ اٹ از یو نارملی سی آن دا اسکرین آف ڈفرنٹ نیوز چینلس کہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے رپورٹر کی، اور ٹیلی فون پر ان سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور وہ کسی بھی پوائنٹ پر کسی بھی ایشو پر اپنا جو ہے اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، یا جو انفارمیشن انہوں نے گیدر کی ہوتی ہے وہ یا جس شخص سے وہ ملے ہوتے ہیں اس کے بارے میں وہ تمام انفارمیشن جو ہے اپنے چینل کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو دے آر دی کورسپونڈنٹس بیسیکلی، اور دے آر اسکیٹرڈ آل اوور دا کنٹری. آپ کے اپنے چینل کا جو سیٹ اپ ہے، آپ کے چینل کی جو بھی آرگنائزیشن ہے اس حوالے سے جو وہ مینیج کر سکتا ہے جتنے رپورٹرز جتنے زیادہ ڈسٹرکٹس میں، کہ پاکستان ہیز مور دین 100 ڈسٹرکٹس، اور پاسبلی فار اے اسمال نیوز چینل اٹ مے ناٹ بی پاسبل ٹو ہیو نیوز کورسپونڈنٹ ان ایچ ڈسٹرکٹ. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی نیوز کورسپونڈنٹ جو ہوتا ہے وہ مختلف کسی اخبار کے لیے بھی کام کر رہا ہے، کسی نیوز چینل کے لیے بھی کام کر رہا ہے، اور دے آر
کنٹریبیوٹنگ, اور عام طور پہ انہیں جو ہے پیمنٹس ہوتی ہیں وہ مختلف نیوز آئٹم کے حوالے سے ہی. دے آر ناٹ آن دا پے رول بٹ دے گیٹ اے رینیومریشن فار دیئر کنٹریبیوشن. ان کو کچھ نہ کچھ اعزازیہ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی معاوضہ وہ ضرور دیا جاتا ہے ان کی سروسز کا. اور اس طرح سے یہ جو رپورٹرز کے علاوہ کورسپونڈنٹس موجود ہوتے ہیں, دے آلسو کنٹریبیوٹ ان میکنگ اے نیوز بلیٹن. اور آج کل ہمارے یہاں جیسے اسپیشلٹی آ رہی ہے نیوز بلیٹنس میں کہ اسپورٹس کا بلیٹن آپ کو علیحدہ سننے کو مل رہا ہے, ٹریڈ کامرس کا بلیٹن آپ علیحدہ سنتے ہیں, آپ کو ویدر جو فور کاسٹ ہے اس کے بارے میں علیحدہ بتایا جاتا ہے, زرعی خبریں آپ علیحدہ سن رہے ہیں. وہاں پر ڈسٹرکٹ نیوز کے حوالے سے بھی مختلف ہمارے جو چینلز ہیں وہ خبریں سیپریٹلی دے رہے ہیں, اور اس حوالے سے بھی وہاں پر ان کی کنٹریبیوشن کچھ بڑھ جاتی ہے کیونکہ دیٹ سیگمنٹ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو ڈسٹرکٹس. تو وہاں پر آپ کو نیشنل نیوز سے ہٹ کر لوکل لیول پر جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سوشل سیکٹر میں, ایگریکلچر سیکٹر میں, پولیٹیکل جو سینیریو چینج ہو رہا ہے اس میں بھی آپ جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. اب تیسرا سورس جو آپ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی نیوز چینل جو کر رہا ہوتا ہے وہ ہے مانیٹرنگ. ہر نیوز چینل میں مانیٹرز ہوتے ہیں. ایک تو مانیٹر وہ ہے جو آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہے کیونکہ وہ بھی تمام جو سی پی یو جو فیڈ دے رہا ہے اس کو وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مانیٹرنگ کا لفظی مطلب ہے دیکھنا اور آبزرو کرنا. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں جو پالیسی ہے, فلاں جو پروجیکٹ ہو رہا ہے, تو یہ شخص جو ہے اس کی مانیٹرنگ کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں, اس کی انسپیکشن کر رہے ہیں. اب میڈیا کے حوالے سے ہم مانیٹرنگ جسے کہتے ہیں وہ ہے کہ آپ مختلف انٹرنیشنل نیوز چینلز سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. آپ اس میں ریڈیو بھی سن سکتے ہیں, آپ اس میں ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہے ہیں. جو ہمارے انٹرنیشنل چینلز مختلف جو چل رہے ہیں, یورپین ہیں, امریکن ہیں, مڈل ایسٹ کے ہمارے جو چینلز ہیں, وہ تمام چینلز آپ جب دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد آپ وہاں سے نیوز لیتے ہیں. اور عام طور پہ جب بھی کسی بھی چینل کی نیوز کوٹ کی جاتی ہے تو کرٹسی ضرور دی جاتی ہے. آپ اپنے ٹیلی ویژن چینل کی اسکرین پر اس چینل سے آپ اگر کوئی فیڈ لے رہے ہیں, کوئی فوٹیج ان کی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کرٹسی دیتے ہیں. اور اگر آپ کو ان سے کانٹریکٹ ہے, مینس کہ آپ کا کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ ان سے ہوا ہے کہ وہ آپ کو فوٹیج پرووائڈ کر رہے ہیں, دین ونس یو آر پیئنگ فار دیٹ نیوز, تب آپ کو کرٹسی دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ ان کی کوئی بھی ایک رپورٹ ہے جو آف ایئر رپورٹ ہے, وہ گئی ہے آن ایئر اور آپ نے وہ ریکارڈ کی اور آپ اسے جو ہے ری ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو کرٹسی دینا جو ہے وہ ضروری ہے. دیٹ کمز ان میڈیا ایتھکس, کیونکہ آپ کا جو کیمرہ ہے, آپ کے جو رپورٹرس ہیں یا آپ کے کورسپونڈنٹس ہیں, وہ نیشنلی تو دے کین موو, یو کین ہیو سچ کائنڈ آف اے ہیوج انفراسٹرکچر فار یور نیوز چینل کہ یو ہیو پرسن ایوری ویئر scattered in the country, or they are bringing up the news as well as the visuals footage وہاں آپ کے پاس موجود ہے. لیکن باہر اب مختلف کنٹریز میں مختلف جو کانٹیننٹس ہیں وہاں آپ کے لوگ جب نہیں موجود, ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو ریزورٹ ٹو مانیٹرنگ ایز ویل. تو تب آپ مختلف چینلز سے آپ فوٹیج جو ہے وہ آپ ان کی یوز کر سکتے ہیں. بٹ اگین دی فارمولا از دا سیم. If you are paying for that, then you need not to give their name because that is a paid news or that is a hired service. آپ نے ان کی سروس ہائر کی ہے, اور اگر آپ ویسے آف ایئر ان کی ریکارڈنگ کر کے دے رہے ہیں then you need to give the courtesy for that. نیکسٹ سورس آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ رپورٹرز, کورسپونڈنٹس اور مانیٹرنگ سورسز کے بعد ہمیں جو اور سب سے بڑا سورس ملتا ہے وہ ہے پریس ریلیزز, پریس نوٹ اور ہینڈ آؤٹس. اب ان پہ بات کرتے چلیں کہ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں اور ان سورسز سے آپ کا انٹریکشن کیسے ہوتا ہے. کیونکہ پہلے جو 3 سورسز تھے وہ تو آپ نے اپنے ہی آپ کے امپلائیز ہیں, وہ آپ کے اسٹیشن میں موجود ہیں, رپورٹرس ہیں, ریموٹ ایریاز میں موجود ہیں, وہ کورسپونڈنٹس ہیں, اور آپ کے اسٹیشن پر آپ کے آرگنائزیشن میں موجود ہیں. بٹ دے آر مانیٹرنگ دی ڈفرینٹ انٹرنیشنل نیوز چینلس, دے آر لسننگ ٹو ڈفرینٹ ریڈیو بلیٹنز ایز ویل. ایون دی نیوز پیپر کین بی آلسو کنسلٹیڈ بٹ ود اے گڈ ایڈیٹوریل ججمنٹ, کہ آپ اگر کسی بھی فارن سورس سے, کسی بھی غیر ملکی آپ خبر ایجنسی سے اگر کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس میں ایڈیٹوریل ججمنٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو منافی ہے آپ کے یہاں روایات سے,
کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کلیشنگ ہے ہمارے سوشل جو ہماری نارمس ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مذہب پر جس میں کوئی جو ہے تنقید ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ کے جو بھی امپلائیز ہیں دے شوڈ ہیو اے گڈ ایڈیٹوریل ججمنٹ کہ کوئی بھی سورس وہ یوز کر رہے ہیں، مانیٹرنگ وہ کر رہے ہیں یا کسی بھی جگہ سے وہ کوئی خبر لے رہے ہیں، بٹ دے شوڈ بی گڈ جج. سینس آف ججمنٹ ان کی اچھی ہوگی تو تب بھی وہ اس خبر کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے اخبار کے مطابق، اپنی پالیسی کے مطابق وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو ان 3 سورسز کے علاوہ اگلے جو 3 سورسز ہیں، یہاں پر آپ کو خبر تحریری شکل میں ملتی ہے، اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایونٹ ہوا ہے تو پاسبلی مختلف جو پی آر اوز ہیں، مختلف جو میڈیا ایڈوائزرس ہیں اور جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے لوگ ہیں، دے کین ریکویسٹ یو، اور آپ ادھر جا کر کسی بھی ایونٹ کے لیے اگر آپ کا رپورٹر جو ہے وہ بیزی ہے، آپ کے پاس اتنے رپورٹرز موجود نہیں کہ وہ جائیں، تو وہاں پر آپ اپنے کیمرہ مین کو ایٹ لیسٹ بھیج سکتے ہیں اور وہ جا کر وہاں پر ریکارڈنگ کر کے واپس آ سکتے ہیں. تو ساتھ آپ کو ریٹن مٹیریل مل جاتا ہے، اور وہ ریٹن مٹیریل کی 3 شکلیں جیسے میں نے بتائیں کہ ایک اس کی شکل ہے پریس ریلیز. اچھا، پریس ریلیز کیا ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ، وہ سرکاری بھی ہو سکتا ہے، وہ غیر سرکاری ادارہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، وہاں پر ایک عدد پی آر او موجود ہے، اور وہ پبلک ریلیشن آفیسر جو ہے وہ اس ادارے میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو بھی اس میں کام ہو رہا ہے، اس پہ وہ آپ کو ایک نیوز کا رائٹ اپ دیتا ہے، اور اس کو ہم پریس ریلیز کہتے ہیں. اور پریس ریلیز بنیادی طور پہ کسی بھی ادارے کے لیٹر ہیڈ پر along with the signature of the spokesman، جو اس ادارے کا ترجمان ہے، جو اس ادارے کا ماؤتھ آرگن ہے، جو اس ادارے کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس کا جو ورشن ہے، اس کا جو بیان ہے، وہ اس ادارے کی رائے سمجھا جاتا ہے. کیونکہ شعبہ نشر و اشاعت یا پریس سیکریٹری ہونا، یہ ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی شخص ہوتا ہے. اگر وہاں پر کوئی پراپر سیٹ اپ میڈیا سیکشن کا نہیں ہے، کوئی پبلک ریلیشنز سیل نہیں بنا ہوا، تب بھی کسی نہ کسی شخص کے پاس یہ ذمہ داری ضرور ہوتی ہے جو ادارے کی رائے کو جو ہے تحفظ دیتا ہے، اس پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کو ایک تو پریس ریلیز ریسیو ہوتی ہے آپ کے نیوز ڈیسک پر، جو مختلف ادارے ہیں ان کے جو موجود ہوتے ہیں پبلک ریلیشن آفیسرس، وہ آپ کو پریس ریلیز بھیج رہے ہیں، اور وہ خبریں آپ کے پاس موجود ہیں، اور اس میں سے آپ ڈیفینیٹلی وہ ان کا ادارہ ہے، اور دے ہیو اے ویری ان ڈیپتھ اسٹڈی آف دا آرگنائزیشن، اور وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ان کے پاس بہت سارا مٹیریل ہے، لیکن اٹ از ناٹ نیسیسری دیٹ یو ہیو ٹو انوالو دی کمپلیٹ مٹیریل. آپ کو وہ تمام جو ہے وہ اپنی نیوز بلیٹن کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ اس میں سے چند لائنیں، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا میں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری خبر جو ہوتی ہے وہ مختصر مگر کمپریہنسو اور جامع ہوتی ہے. اس حوالے سے آپ کو وہ جو پریس ریلیز ہے وہ 2-3 صفحات پر مشتمل ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو اس میں سے صرف 2 پیراگرافس بنانے ہیں جو آپ اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یو شوڈ ناٹ مس اٹ. آپ اس پریس ریلیز کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ نے اسے ری رائٹ کرنا ہے، آپ نے اس میں سے اتنے ہی مٹیریل لینا ہے جو آپ کے نیوز بلیٹن کی ٹائمنگ کے حوالے سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کتنے آپ کو پریس ریلیز شامل کرنی ہے، کتنی رپورٹرز کی جو نیوز ہیں وہ آپ نے شامل کرنی ہے، کتنے مانیٹرنگ سورسز سے آئی ہوئی، کتنے کورسپونڈنٹس کی آپ کو جو ہے خبریں شامل کرنی ہے. دیٹ از بیسیکلی اے کیو شیٹ، اور آپ کو تمام نیوز کی ٹائمنگ مینیج کرنی ہے. اس حوالے سے اٹ از ناٹ آلویز نیسیسری کہ وٹ ایور سورس ہیز گیون یو، وہ کیونکہ سورس بھی آپ کا اپنا نہیں ہے، تو دے کین ہیو دیئر اون موٹیوز، دے کین ہیو دیئر اون نوشنز ان فیور آف دیئر اون آرگنائزیشن. تو اس پہ یو کین جسٹ کنفرم اٹ. اگر اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی چیز ایسی آپ کو لگ رہی ہے جو حقائق کے مطابق نہیں ہے، یو کین آلویز کانٹیکٹ دیم، اور اس اسپوکس مین سے بات کر کے آپ اس جو پوائنٹ آف ویو کو، یا کوئی اگر حقائق بیان کیے گئے ہیں، کوئی اعداد و شمار اس میں کوٹ کیے گئے ہیں، یو کین آلویز ری کنفرم اٹ. تو پریس ریلیز جو ہے وہ تمام سرکاری اور ایون غیر سرکاری اداروں سے بھی آپ کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ آپ اپنے خبر میں یا نیوز بلیٹن میں آپ پریس ریلیز شامل کر لیتے ہیں. اچھا، پریس ریلیز کے علاوہ جو ہمارے پاس ایک اور چیز ہے وہ ہے پریس نوٹ. اب فرق کیا ہے؟ پریس نوٹ جو ہے وہ عام طور پہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، جب بھی ہماری ڈسٹرکٹ کا سیٹ اپ ہے، اس سے پہلے ہمارے
پاس جب کمشنریز تھیں تو ڈپٹی کمشنر ہوا کرتے تھے ڈسٹرکٹ کے ہیڈ، اور وہ بیسیکلی تمام معاملات کو دیکھتے تھے. اور آج کل جو ہے وہ اسے ہم DCO یا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کہتے ہیں، اور اگر ہم اس کو لیگل حوالے سے دیکھیں تو دے آر کالڈ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹس. تو یہ جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہوتے ہیں ان کا ڈیزگنیشن کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ DCOs بھی ہو سکتے ہیں ماضی کے، وہ DC بھی ہو سکتے ہیں. تو شہر میں جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کا کوئی امپیکٹ ہے، جس کی کوئی پبلک ویلیو ہے، وہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اس طرح انٹوورڈ ایونٹ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی پازیٹیو ایونٹ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی حوالے سے، وہ ریلیز، وہ خبر جو ایک ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے آفس سے ریلیز ہوتی ہے اور تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں تک پہنچتی ہے، اسے ہم پریس نوٹ کہتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی خبر آتی ہے اور اس میں کہیں بھی لوگوں کی شمولیت کا جو ہے وہاں پہ عمل دخل ہوتا ہے، تو غیر ملکی ذرائع بتاتے ہیں کہ جی وہاں 3 لاکھ لوگ موجود تھے، سرکاری ذرائع اور بتا رہے ہیں. تو اسی طرح پریس نوٹ کے مطابق، سرکاری پریس نوٹ کے مطابق بھی آپ کو پڑھنے کو ملتا ہے. اسی طرح اس کو ہم الیکٹرانک میڈیا میں بھی یوز کرتے ہیں کہ رپورٹر کے مطابق، ہمارے اپنے رپورٹر کے مطابق یا ہمارے سورسز کے مطابق وہاں پر اتنے لوگ موجود تھے، سرکاری پریس نوٹ کے مطابق وہاں پہ لوگوں کی اتنی تعداد موجود تھی. تو پریس نوٹ جو ہے وہ موقف ہے اس ڈسٹرکٹ کا جو وہاں سے ایشو کیا جا رہا ہے. اچھا، اب تیسری چیز پریس ریلیز، پریس نوٹ سے ہٹ کر کیا ہے، وہ ہے ہمارے پاس ہینڈ آؤٹ. ہینڈ آؤٹ کیا ہے کہ ہمارے ہاں 2 ادارے ہیں، ایک پروونشل لیول پر ہے، ایک فیڈرل لیول پر ہے. جو پروونشل لیول پر ہمارے پاس ادارہ ہے اس کا نام ہے DGPR، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف پبلک ریلیشنز. جو فیڈرل لیول پر ہے اس کا نام ہے PID، اور PID کیا ہے، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ. پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ PIO کہلاتا ہے، جسے آپ پرنسپل انفارمیشن آفیسر کہتے ہیں، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایز اے ہول اسپوکس مین ہوتا ہے. ہمارے ہاں جیسے فارن سروسز میں بھی ہمارے ہاں ایک وزارت خارجہ کے ترجمان موجود ہیں، اسی طرح پرنسپل انفارمیشن آفیسر یہ بھی جو ہے فیڈرل کیپٹل میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ بھی کسی بھی ایشو کے بارے میں حکومت کا موقف واضح کرتے ہیں. اور اسی طرح DGPR پروونشل لیول پر استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی ایک DG موجود ہوتے ہیں، ڈائریکٹر جنرل آف پبلک ریلیشنز، اور وہ بھی جو ہیں کسی بھی پروونشل میٹر پر اپنی رائے دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں کسی بھی ایشو پر. اب مزید کیا ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں پروونشل لیول پر، سرکاری محکمے موجود ہیں، اور جو فیڈرل لیول ہے وہاں ہمارے پاس منسٹریز موجود ہیں. منسٹر وہاں پر بھی ہیں فیڈرل لیول پہ، منسٹر ہمارے پروونشل لیول پر بھی ہیں. تو یہ دونوں جو ادارے ہیں یہاں پر سرکاری امپلائیز ہیں، دے آر کالڈ انفارمیشن آفیسرس، اور وہ تمام انفارمیشن آفیسرز جو ہیں وہ پروونشل منسٹرز کے ساتھ انفارمیشن آفیسر کے طور پہ کام کرتے ہیں DGPR کے انڈر، اور PID میں موجود ہوتے ہوئے انفارمیشن سروسز گروپ سے ان کا تعلق ہوتا ہے. اور یہ مختلف جو ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں فیڈرل منسٹرز اور منسٹر آف دی اسٹیٹ، ان لوگوں سے ان کا رابطہ رہتا ہے، اور یہ ان کے پریس سیکریٹری کے طور پہ، آپ پبلک ریلیشن آفیسر انہیں کہیں، آپ انہیں انفارمیشن آفیسر کہیں، یہ کام کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ تینوں چیزیں، خواہ وہ پریس ریلیز ہو، خواہ وہ پریس نوٹ ہو، یا ایک ہینڈ آؤٹ ہو، یہ ہیں تمام نیوز ریلیز کہ بنیادی طور پہ یہ خبر ہی ہے، لیکن ہم اس کے سورس کے حوالے سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں. تو اسی کو ہم ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں کہ جب بھی کسی سرکاری ادارے سے، کسی غیر سرکاری ادارے سے کوئی خبر جو ہے نیوز چینل میں پہنچتی ہے تو ہم اسے پریس ریلیز کہتے ہیں. اور جب وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی طرف سے ایشو ہوتی ہے اور کسی خاص ایشو پر ہوتی ہے، کسی خاص واقعے پر اگر کوئی انفارمیشن آپ کے نیوز چینل تک پہنچتی ہے تو وہ آپ کا پریس نوٹ کہلاتا ہے. اور جب وہ آپ کے جو سرکاری اسپوکس مین ہیں، جو مختلف وزراء کے ساتھ، مختلف محکموں کے ساتھ اور مختلف وزارتوں کے ساتھ منسلک ہیں، DGPR کے ہیں، خواہ وہ پروونشل لیول پر یا فیڈرل لیول پر پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ PID کے لوگ موجود ہیں، جب وہ کوئی آپ کو چیز بھیج رہے ہیں تو وہ ہینڈ آؤٹ کہلاتا ہے. اور یہ تمام سورسز جو ہوتے ہیں وہ ایک نیوز چینل استعمال کرتا ہے، اور جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، اب کچھ خبریں ایسی ہیں جن کے ساتھ آپ کے پاس ویژول موجود ہیں، کیونکہ مختلف چینلز ہیں، ان کے جو کیمرہ مین ہیں، ان کے جو رپورٹرز ہیں وہ وینیو پر موو کرتے ہیں،
کہیں پر ہی کوئی انٹرنیشنل ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے، کہیں کوئی ڈیلیگیشن باہر سے آیا ہوا ہے، کوئی کامرس اینڈ ٹریڈ سے ریلیٹڈ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کوئی نیا پروجیکٹ ایشو لانچ ہو رہا ہے اور اس کی کوئی لانچنگ سیریمنی ہے، تو وہاں پر آپ کے جو رپورٹرز ہیں وہ جا رہے ہیں. کیمرہ مین کیونکہ آپ کے پاس اگر شارٹ ہوتے ہیں تو آپ انہیں مختلف ایونٹس پر بھیج دیتے ہیں کہ وہ تھوڑی تھوڑی جو تمام آرگنائزیشن ہے وہاں موو کر کے وہاں سے فوٹیج حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ کو کوئی بھی جو نیوز ریلیز ملتی ہے اس نیوز ریلیز اور اس فوٹیج کو آپ مکس اپ کر کے آپ اپنے بلیٹن میں ایز اے رپورٹ شامل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی 3 سورسز آپ کے پاس ایسے ہوتے ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں. ان کے علاوہ آپ کے پاس کون کون سے سورسز ہیں؟ اب جو ہیومن ریلیشن ہے، جہاں پر آپ کا ہیومن کمیونیکیشن انوالو ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور میڈیا کانٹیکٹس کسی بھی رپورٹر کے، کیونکہ رپورٹر ہی ہم نے کہا تھا کہ فرسٹ اینڈ دی فورموسٹ سورس ہے. تو آپ کے چینل کے بھی میڈیا کانٹینٹس بھی ہوتے ہیں اور کانٹیکٹس بھی ہوتے ہیں، آپ کے مختلف جو ہے رابطے ہوتے ہیں. آپ کے چینل کے کچھ ویورز ہوتے ہیں، کچھ آپ کے ویل وشرز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو کہیں بھی فار اینی وداؤٹ اینی پرپز اور وداؤٹ اینی پیمنٹ، وہ آپ کے دے آر جسٹ دی ویل وشرز آف یور چینل، اور وہ بھی اگر کوئی خبر کہیں پر موجود ہے، وہ آپ کے انفارمر بھی ہو سکتے ہیں جسے ہم مخبر بھی کہتے ہیں، اور وہ کسی بھی چینل کے لیے فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں. وہ جنرل ہو سکتا ہے کوئی سوشل سروس ہے، کوئی ایسی بات ہے جس کے اندر کوئی سماجی خدمت کا پہلو نکلتا ہے، وہ کوئی کسی این جی او سے بھی ہو سکتے ہیں. وہ تمام لوگ بھی آپ کے چینل کے رپورٹر سے، آپ کے چینل کی جو مینجمنٹ ہے جس میں آپ کے نیوز ایڈیٹرز ہیں، وہ ان سے ان کا رابطہ رہتا ہے، اور اس حوالے سے بھی آپ کو مختلف جگہوں پر مختلف جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن ملتی رہتی ہے. تو میڈیا جو کانٹیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں کسی بھی چینل کے لیے. آپ کے رپورٹر، آپ کے کورسپونڈنٹس وہ کتنے سوشل ہیں، جتنے زیادہ وہ سوشل ہیں، جتنے زیادہ وہ مکس اپ ہوتے ہیں، جتنے زیادہ وہ پبلک سے انوالو ہوتے ہیں، دی مور نیوز آئٹم دے کلیکٹ دے گیٹ، اور مور ویرائٹی از آلسو دیئر، بیکاز اف یو گو ٹو اے اسپوکس پرسن، ان کا بڑا لگا بندھا سا جو ہے جواب ہوگا، اور جس میں وہ بڑا بینائن سا ہوگا. لیکن جب آپ جنرل پبلک میں موو کریں گے، جب آپ اس ایشو کے بارے میں متاثرین سے بھی ملیں گے، ایک شخص ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور جب آپ ظالم سے بھی ملیں گے، تو اس دونوں مختلف پوائنٹ آف ویوز آپ کے پاس سامنے آئیں گے، اور ڈیفینیٹلی جو حقیقت ہوگی وہ آپ کے سامنے آئے گی. اس حوالے سے آپ کے جو ادر دین دی سورسز یو شوڈ ہیو دی کانٹیکٹس، اور آپ ان لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں کسی بھی نیوز کی کنفرمیشن کے لیے. اگر کوئی پالیسی لانچ ہوئی ہے لیبرز کے لیے، مزدور لوگوں کے لیے، اور آپ جا کے ان سے بھی ملیے کہ جی آپ کو اس پالیسی سے کیا فائدہ ہوا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی جو ہیں وہ انفلوئنس ہو رہے ہیں، ان پر اس چیز کا امپیکٹ پڑ رہا ہے، تو ان کی بھی رائے جو ہے وہ معنی رکھتی ہے. تو آپ کا ان سے کانٹیکٹ بھی ہو سکتا ہے، وہاں آپ کے یونین لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، وہاں آپ کے لیبر لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ کسی بھی پالیسی کے حوالے سے، گورنمنٹ کے کسی بھی ڈیسیژن کے حوالے سے جو لیبر کلاس ہے اس پر کیا اثر پڑے گا. تو اس حوالے سے وہ تمام موجود ہوتے ہیں. تو جہاں یونین لیڈر موجود ہوتے ہیں وہاں ہمارے یہاں اوپینین لیڈرز بھی موجود ہوتے ہیں. اوپینین لیڈرز کون کون سے ہیں؟ وہ بھی ہمارا ایک نیکسٹ سورس ہے کسی بھی نیوز کا. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بگ نیم دے میک بگ نیوز. جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں بڑی خبریں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی جو کہیں بھی بات ہوتی ہے وہ وزن رکھتی ہے، وہ معنی رکھتی ہے. اس طرح ہمارے جو مختلف اوپینین لیڈرز ہیں، صاحب الرائے شخصیات ہیں، ان میں پولیٹیشینز بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، وہ ہمارے سائنٹسٹ بھی ہیں، اور ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں ہمارے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں، ہمارے جو قانون دان ہیں، جو قانون پر گرپ رکھتے ہیں اور ان تمام معاملوں کو سمجھتے ہیں، وہ کسی بھی شعبے میں ہیں. بزنس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، آپ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے حوالے سے دیکھ لیں، جو ہمارے بڑے بڑے جو ہیں بزنس آئیکونس ہیں، وہ تمام پرسنالٹیز ایسی ہیں جن کی اپنی میڈیا ویلیو ہے. لوگ ان کی کہیں بھی بات جو ہے اس پہ یقین کرتے ہیں. اور ایک اور جو جہاں ہم ٹریڈ انڈسٹری وغیرہ کی بات کریں، وہاں آپ کے جو اسپورٹس کے جو سٹارز ہیں، دے آلسو ہیو دیئر اون سٹار ویلیو. اسی طرح آپ کی شوبز کی جتنی پرسنالٹیز ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے لوگوں کو جاننے کی خواہش رہتی ہے.
تو اس حوالے سے یہ تمام وہ پرسنالٹیز ہیں جہاں پر انٹریکشن کر کے، جن سے بات چیت کر کے، اور جن کے بارے میں کوئی انفارمیشن آپ گیدر کرتے ہیں، کوئی پرسنل انٹرویو ہو سکتا ہے آپ کا، یا ان کے کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں کوئی رپورٹ ہو سکتی ہے، وہ بھی آپ اگر شامل کرتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کے نیوز چینل کو بہت اچھی ان پٹ ملتی ہے، اور مختلف لوگوں کے معاملات جو ہیں کسی بھی انڈسٹری میں اور کسی بھی جو ہے معاملے میں ان کے کیا انٹریکشن چل رہے ہیں، پھر اس میں ہمارے ہاں کیونکہ بیانیہ صحافت بہت زیادہ ہے، بیانیہ صحافت جسے اسٹیٹمنٹس کہتے ہیں کہ ایک طرف سے کسی نے کچھ کہا، اور ہمارے اخبارات میں بھی اور ہمارے ایون ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی ہی سیڈ شی سیڈ بہت زیادہ چلتا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں بیانیہ صحافت تو ہے، لیکن ساتھ ہی اگر اس کا انالیسس بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اس میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جائے، بجائے کہ کسی نے کیا کہا اور دوسرے نے اس کا کیا جواب دیا، پھر پہلے نے اس کا کیا جواب دیا، کاؤنٹر لاجک، اور پھر کاؤنٹر لاجک کیا پیش کیا جا رہا ہے، اس سے ہٹ کر بھی ہمیں مختلف ایشوز کو سامنے لانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو بہت زیادہ ہمارے یہاں اسٹیٹمنٹ جو جاری ہوتی ہیں مختلف ایشوز پر، وہ بھی آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں، اینڈ اکارڈنگ ٹو یور نیڈ، اکارڈنگ ٹو یور ٹائم، اکارڈنگ ٹو یور بلیٹن، یو کین انکلوڈ دیم ان یور نیوز بلیٹن۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ہیں میڈیا بریفنگس، یا آپ پریس کانفرنس بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ کیا ہوتی ہیں؟ کوئی بھی ادارہ اگر کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کر رہا ہے، کوئی کمپنی ہے، ان کی کوئی نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہی ہے، تو وہ کسی بھی وینیو پر دے کین ڈو اٹ ان سم ہوٹل، دے کین ڈو اٹ دیئر اون وینیو، اپنی فیکٹری میں، یا عام طور پہ جو مختلف شہروں میں پریس کلب بنے ہوئے ہیں ان کی بھی سروسز ہائر کر لی جاتی ہیں، اور پریفر بھی کیا جاتا ہے کہ پریس کلب میں اگر آپ کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو وہاں پر الٹیمیٹلی آپ کو تمام جو میڈیا کے لوگ ہیں وہاں پر دے آر ریڈیلی اویلیبل بیکاز دیٹ از دیئر سٹنگ پلیس، اور وہاں پر آپ کو زیادہ کوریج ملنے کے چانس ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ انہیں کسی اور وینیو پہ بلا رہے ہیں تو پاسبلی ایوری بڈی کین ناٹ ریچ۔ تو پریس کانفرنسز جو ہے دیٹ از ون آف دا سورس، وہ کسی بھی ایشو پہ ہو سکتی ہے، کوئی پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، وہ آپ کی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہو سکتی ہے وہ کر رہی ہے، کوئی سرکاری آپ کی آرگنائزیشن ہے وہ ایک کیمپین لانچ کر رہے ہیں، کچھ نیا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے وہ پریس کانفرنس ہو سکتی ہے کہ اس کے جو ہیں کن لوگوں کو فوائد ہوں گے، اور کوئی بھی پروجیکٹ ہے، کوئی نئی سڑک بن رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی جو ہے پریس کانفرنس ہو رہی ہے، تو دیر کین بی اینی ٹاپک، دیر کین بی اینی ایشو جس پر آپ عوام الناس کو جو ہے بات ان سے کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو انفارم کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کوآرڈینیشن ود دی پبلک ریلیشن آفیسر، ود دی میڈیا ایڈوائزر آف دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن، آپ اس پریس کانفرنس میں آپ کو انویٹیشن بھی وہیں سے آتا ہے، آپ جاتے ہیں اور وہاں سے جا کر آپ اس پریس کانفرنس کو اٹینڈ کر کے، اور وہاں سے آپ کو جو بھی خبریں ملتی ہیں ان خبروں کو آپ آ کے بلیٹن میں شامل کر سکتے ہیں۔ میڈیا بریفنگ پریس کانفرنس سے تھوڑی سی مختلف کس طرح ہوتی ہیں؟ کیونکہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اینی آرگنائزیشن از بریفنگ دی میڈیا، کیونکہ جب کوئی کانفلکٹ بنتا ہے، جب کوئی ایشو ڈیولپ ہوتا ہے اور اس میں کسی آرگنائزیشن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وی نیڈ ٹو کلیریفائی آر ورشن، وہ اپنے اسپوکس مین کے تھرو مختلف جو میڈیا آرگنائزیشن ہے وہاں تک وہ پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن ونس دے تھنک کہ نو اٹ از انیویٹیبل، یہ زیادہ ضروری ہو گیا کہ دے شوڈ ٹاک ٹو پبلک ڈائریکٹلی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دے ہولڈ اے میڈیا بریفنگ، اور اس میں وہ میڈیا کو کسی بھی ایشو کے بارے میں جو ہے کلیریفائی کرتے ہیں، اپنی پوزیشن، اپنی آرگنائزیشن کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو پریس کانفرنس وہ یوں سمجھیں کہ ایک نیوز ہے، اور اس نیوز کے بارے میں آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کوئی بھی جو آپ کا اپ کمنگ پروجیکٹ ہے، لیکن میڈیا بریفنگ میں آپ نے کلیریفیکیشن زیادہ دینی ہوتی ہے، اور اس میں آپ نے میڈیا کو بریف کرنا ہوتا ہے کسی بھی ایشو کے بارے میں، اور ان کو جو سیدھے رستے پر لانا ہوتا ہے۔ اگر وہ دے آر ہیونگ سم ریزرویشن اباؤٹ سرٹن پروجیکٹ، وہ کسی بھی آرگنائزیشن کے بارے میں کوئی تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر کام کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو کلیریفائی آر پوزیشن، دین یو کین کنڈکٹ اے میڈیا بریفنگ، اور وہاں پہ آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں انہیں بروشرز بھی دے سکتے ہیں، آپ کے جو اس پروجیکٹ پر جتنا کام ہوا ہے اس ایشو کے بارے میں جو بھی حقائق موجود ہیں اس کے بارے میں آپ کو ریٹن میٹیریل وہاں پر
جو ہے ڈسٹریبیوٹ آپ کا کرنا ضروری ہے، تاکہ جو رپورٹرز آئے ہوئے ہیں مختلف ٹی وی چینل سے وہ اس سے استفادہ کریں، اور ڈیفینیٹلی جب وہ خبر بنے تو اس میں اس آرگنائزیشن جو ہے اس کا بھی موقف شامل ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے میڈیا بریفنگس دے آلسو پلے این امپورٹنٹ رول، اور پریس کانفرنسز جو ہوتی ہیں یہاں سے بھی آپ کو بہت سارا میٹیریل مل جاتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے جہاں سے آپ کو رپورٹر موو کرتے ہیں، وہ ہیں جو ہمارے سٹی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں امپورٹنٹ فنکشنز ہو رہے ہیں. اب امپورٹنٹ فنکشنز کون کون سے ہیں؟ وہ مختلف تقریبات ہیں. اٹ کین بی اے ورک شاپ، کوئی بھی ادارہ ہے وہ ٹرین کر رہا ہے کچھ لوگوں کو، اور وہ ایک ورک شاپ انٹریکٹیو کنڈکٹ کروا رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ کسی نہ کسی ہمارے سوشل ایشو کے بارے میں ہے، لوگوں کی لرننگ اس میں ہے، وہ انوائرمنٹل پالوشن کے بارے میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، یا ٹریننگ آف دی ٹرینرز ہو رہی ہوتی ہے کہ کچھ ایک پرٹیکولر گروپ کو ٹرین کیا جا رہا ہے، اور وہ اس پرٹیکولر گروپ نے آگے جا کے مزید لوگوں کو، عوام الناس کو یا جنرل پبلک ہے اسے ٹرین کرنا ہے. تو وہاں پر بھی آپ اس ورک شاپ میں آپ کے لیے نیوز چینل کو انویٹیشن بھی آیا ہوا ہے اس آرگنائزیشن کی طرف سے، نیشنل آرگنائزیشن ہے یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے. سو دیر آر ڈفرینٹ ورک شاپس، وہاں پہ سیمینارز بھی ہو رہے ہیں جہاں پر مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنی موقف جو ہے واضح کر رہے ہیں کسی بھی ایشو کے بارے میں. مختلف جو ہے مقرر حضرات وہاں پر موجود ہیں، ایکسپرٹس موجود ہیں. اٹ کین بی اے سمپوزیم ایز ویل، کوئی کانفرنس بھی ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے مختلف ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شہر میں ہو رہی ہوتی ہیں، مختلف وینیوز پر مختلف آرگنائزیشنز کنڈکٹ کرواتی ہیں، اور وہ بھی ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں جو نیوز وردی ہیں، جن کی خبری افادیت ہے، اور ان جگہوں پر ایک رپورٹر موو کرتا ہے اور وہ جا کر وہاں پہ ایکسپرٹ سے ملتا ہے، اور ان کی کہیں بھی بات یا ان کا جو پیش کیا گیا کوئی بھی ان کی سجیشن ہے، کوئی ریکمنڈیشن ہے کسی ایشو پر، وہ کوئی بھی ہیلتھ کا ایشو ہو سکتا ہے، کوئی پولیٹیکل ایشو ہو سکتا ہے، ہماری سوسائٹی سے ریلیٹڈ جو ہمارے جو کامن پرابلمس ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی ورک شاپ ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے وہاں سے بھی آپ کو مختلف جب لوگ ملتے ہیں تو وہاں پر آپ کو مختلف خبریں بھی ملتی ہیں، مختلف ایشوز پہ مختلف پوائنٹ آف ویوز بھی ملتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ بھی آپ جو ہے سورس استعمال کرتے ہوئے، لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے آپ اس پر ایک رپورٹ بھی بنا سکتے ہیں، اور وہ رپورٹ آپ کے نیوز بلیٹن میں شامل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اور کون سے سورس ہیں جہاں سے آپ کو خبریں ملتی ہیں؟ وہ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی ہماری چلتی رہتی ہے، اس میں جہاں پر خوشیاں آتی ہیں وہاں پر غم بھی آتے ہیں، وہاں پہ ہمیں پریشانیاں بھی آتی ہیں. تو ہاسپٹلس، کیونکہ زندگی بہت تیز ہو چکی ہے اور حادثات بھی بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہاسپٹل از ون آف دی سورس. اور اس میں جو اور سوشل انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پر ہمارے میڈیکل فیسلٹیز دی جاتی ہیں، وہاں پر بھی اگر خدا نخواستہ شہر میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو فوری طور پہ اطلاع چاہیے، اور آپ صحیح اعداد و شمار جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، نمبر ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے، کیونکہ جس علاقے میں بھی کوئی حادثہ رونما ہوا ہے اور وہاں پر جو لوگ ہیں دے آر ڈیفینیٹلی کنسرن کہ وہاں پہ ان کے جو نیئر اینڈ ڈیئر ونس رہتے ہیں ان پر کیا بیتی. تو اس حوالے سے آپ نے جہاں پر لوگوں کا اعداد و شمار آپ نے صحیح بیان کرنا ہے، وہاں پر ان کے نام اور ان کے ایڈریسز جو ہیں وہ بھی آپ نے صحیح طریقے سے بیان کرنے ہیں کہ جو لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں وہ پریشان نہ ہوں اور جو کوئی نام ہے وہ غلط نہ جائے. اس حوالے سے آپ کے لیے ہاسپٹل سے کنفرمیشن، اگر کوئی کیجولیٹیز ان کیس ہوئی ہیں تو ان کی کنفرمیشن، ان کے نام جو ہیں وہ درست نام جو ہیں وہ آپ کو رپورٹ کرنے چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کی دل آزاری کریں اور کوئی ایسی خبر آپ کی جائے جس سے کسی اور شخص کو جو ہے وہ صدمہ پہنچ سکتا ہے. تو اس حوالے سے یو ہیو ٹو بی ویری مچ رسپانسبل. تو جہاں پر ہاسپٹلس ہیں ایک سورس، اس کے علاوہ ہمارے ہاں لٹیگیشن بھی آپ کو معلوم ہے، کیونکہ جہاں پر کرائم ہوگا وہاں پر لیگل ایشوز بھی سامنے آئیں گے. وہاں پر ہماری کورٹس کے اندر بھی آپ کو ایک ایکٹیویٹی نظر آتی ہے کہ وہاں پر جو تھانے کچہری کے مسائل ہمارے ہاں چلتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے جو رپورٹرز ہیں وہ کورٹس میں بھی موو کرتے ہیں، کورٹس کے جو ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے آپ کی خبروں کا حصہ بنتے ہیں. لیکن فیصلے جو کسی بھی عدالت سے سامنے آئے ہیں، اگر اس کی کوئی پروسیڈنگ چل رہی ہے تو وہ آپ رپورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک کسی بھی کیس
کا یا مقدمے کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت کی جانب سے نہیں آتا تو کوئی جو رپورٹر ہے وہ اس کیس پر پروسیڈنگ ضرور دے سکتا ہے، لیکن اس پہ کوئی اینٹیسپیشن، کوئی متوقع فیصلہ جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں دے سکتا جب تک کہ کورٹ اس کو باقاعدہ اناؤنس نہ کر دے، اس ورڈکٹ کو اور اس مقدمے کے باقاعدہ فیصلے کو۔ تو اس حوالے سے کورٹ رپورٹنگ سینسٹیو بھی ہے، کیونکہ اس میں معاملات جب کورٹ میں ہوتے ہیں تو اس میں فیصلے مختلف طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ وہ ایک پارٹی کے لیے جو ہے اگر پازیٹیو ہے تو ڈیفینیٹلی دوسری پارٹی جو ہوتی ہے وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ وہ ان کے خلاف جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے جو ہے اس چیز کو بھی آپ نے رسپانسبل رہنا ہے کہ یو ڈونٹ رپورٹ اے تھنگ وچ ڈز ناٹ ہیپن ایکچولی، اور اگر ایک رپورٹر کے موقف کے خلاف عدالتی فیصلہ آتا ہے تو وہ کانٹیمپٹ آف کورٹ یا توہین عدالت بھی کہلاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میڈیا ایتھکس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ آپ جب بھی کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ تو جہاں پر کورٹس ہیں وہاں پر ہمارے یہاں پولیس اسٹیشنز، وہاں سے بھی آپ کو خبریں ملتی ہیں مختلف جرائم پیشہ افراد کے بارے میں، اور ایون جیلز سے بھی آپ کو جو ہے وہ نیوز ملتی ہیں، کیونکہ جب کورٹ کا کوئی ڈیسیژن ہے تو اس کے بعد جو ہے معاملہ پولیس اسٹیشن سے ہٹ کر جیل تک پہنچتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی 2-3 سورسز ایسے ہیں، خاص طور پہ کرائم سٹوریز جو ہیں اور کرائم رپورٹرز جو ہیں وہ ان ایریاز میں موو کرتے ہیں۔ اور جس طرح ہم نے ہاسپٹل کے بارے میں بات کی تھی، اس طرح فائر بریگیڈ اسٹیشنز جو ہیں یہاں سے بھی آپ کو، اور جو ہماری ریسکیو کی مختلف آرگنائزیشنز ہیں جو ریسکیو کے لیے کام کر رہی ہیں، تو یہاں سے بھی آپ کو مختلف خبریں مل سکتی ہیں، اور مختلف جو ہیں وہ آپ کے پاس یہ سورسز بھی ہیں جہاں سے آپ اپنے نیوز چینل کے لیے خبریں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کون کون سے سورسز ایسے ہیں جہاں سے ہم خبریں حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ ڈسٹرکٹ آفیسز بھی ہیں، جہاں ہم نے ڈسٹرکٹ رپورٹرز کی بات کی، جہاں ہم نے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کی بات کی، وہاں ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر ہیں، ڈسٹرکٹ انوائرمنٹل آفیسر ہیں، ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسرز ہیں۔ اس طرح سے لیبر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ہیلتھ ڈی ایچ اوز موجود ہیں، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز موجود ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ پر سیٹ اپ موجود ہے، اور وہاں سے ان سے بھی آپ کانٹیکٹ کر کے کسی بھی ایشو کے بارے میں، اگر کوئی وبا جو ہے وہ پھوٹ پڑی ہے کسی ڈسٹرکٹ میں، کوئی خاص مرض جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس پر آپ کو جو ہے حکومتی موقف بھی چاہیے، اور یہ بھی آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو ان کے مریض ہیں ان کی اس وقت کیا حالت ہے اور ان کے علاج کے لیے کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو آپ کے پاس ایک سورس ڈسٹرکٹ آفیسرز بھی ہیں جو ڈسٹرکٹ آفیسز میں موجود ہیں، اور آپ ان سے کسی بھی موقف پر کسی بھی خبر کے بارے میں کوئی بھی کنفرمیشن کر سکتے ہیں، ان کی رائے آپ جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ میڈیا جو ہے ایجوکیشن کے لیے بھی کام کر رہا ہے، تو وی کین ناٹ ڈینائی دی امپورٹینس آف ایجوکیشن اینڈ وی کین ناٹ نگلیکٹ دی ایکٹیویٹیز، جو کچھ ہو رہا ہے، جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں، ہمارے سکولز میں، خواہ وہ پرائیویٹ ہیں خواہ وہ پبلک سیکٹر کے سکولز ہیں، ہمارے جو مختلف اور ادارے ہیں جو موجود ہیں، وہاں پر عوام الناس کو تعلیم کی جو روشنی سے آگاہ کرنے کے لیے، تعلیم کی روشنی ان تک پہنچانے کے لیے، اور اس کے علاوہ کالجز ہیں، کالجز کے اندر بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر بھی مختلف کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، ڈیبیٹس بھی ہو رہے ہیں، ڈیکلیمیشنز بھی ہو رہی ہیں، اس طرح کے مختلف سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ تو ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ تعلیم جو ہے وہ بھی ایک ایجوکیشن جو ہے دیٹ از اے میڈیا فنکشن، جہاں پہ پرسویشن کی بات کرتے ہیں، انفارمیشن کی بات کرتے ہیں، ہم انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر ایجوکیشن از آلسو ون آف ویری وائٹل آبجیکٹیوز آف میڈیا۔ تو اس حوالے سے ہمارے تعلیمی میدان میں جو بھی پیش رفت ہو رہی ہے اس سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کے جو ایجوکیشن رپورٹرز ہیں، دے موو ٹو اسکولز، کالجز اینڈ یونیورسٹیز اینڈ دے گیدر نیوز کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ کیا کر رہی ہے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اینڈ یو کین آلسو ایمبیڈ دیٹ کائنڈ آف نیوز، یو کین انکلوڈ اٹ انٹو یور بلیٹن۔ اس کے علاوہ جب ہم کامرس اور ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو ہر شہر میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری موجود ہے، تو اس حوالے سے آپ کو وہاں ایکسپرٹس بھی موجود ہیں، وہاں پہ اس چیمبر کے ممبرز بھی موجود ہیں جو مختلف آرگنائزیشن سے ہیں، جو اونرز ہیں مختلف فیکٹریز کے، ملز کے، اور جو ادر بزنس کنسرنز ہیں، تو وہاں سے آپ کو یہ چیزیں تمام انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے جو اتھینٹک انفارمیشن ہے، اور وہاں پہ آپ کو تمام ایک ہی جگہ پر لوگ مل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہاں پر بھی ایک سیٹ اپ ہوتا ہے پبلک ریلیشنز کا،
so you can talk to them. You can go to stock exchange, وہاں سے آپ کو کسی بھی ایشو کے بارے میں, کسی بھی اکنامک جو اپلفٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ کیا حساب کتاب مارکیٹ کا چل رہا ہے. آپ بینکس میں جا سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس نیشنل بینک بھی ہیں جو قومی سطح پر چلنے والے بینک ہیں, پرائیویٹ بینکس ہیں, ان کے بارے میں بھی اگر آپ کوئی رپورٹ شائع کرنا چاہتے ہیں یو کین ڈائریکٹلی کنسرن دیم. وہاں پہ بھی کسٹمر ریلیشنس جو مینیجرس ہیں وہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ایگریکلچر بینکس بھی ہمارے یہاں موجود ہیں نیشنل سطح پر. آپ کہیں سے بھی جو خبر آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی نیوز گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں یو کین گو دیر. اس کے علاوہ ہمارے پاس نیوز ایجنسیز ہوتی ہیں, اور نیوز ایجنسیز جو ہیں وہ لوکل لیول پر بھی ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر بھی ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی نیوز ایجنسیز ہمارے پاس موجود ہیں. تو آپ اس سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل نیوز ایجنسیز ہمارے پاس ہیں. ان میں سب سے پہلے ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان جسے APP کہتے ہیں یہ موجود ہے. اس کے بعد پاکستان پریس ایسوسیشن PPA جس کا موجودہ نام پاکستان پریس انٹرنیشنل ہے. اس کے علاوہ یونائٹڈ پریس آف پاکستان ہے, انڈیپینڈنٹ نیوز پاکستان ہے. اس کے علاوہ نیوز نیٹ ورک انٹرنیشنل NNI موجود ہے. کشمیر پریس انٹرنیشنل کا نام اب SANA سنا نیوز ہو چکا ہے, اور دیٹ از ساؤتھ ایشین نیوز ایجنسی. اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس ایجنسی جو موجود ہے نیشنل لیول پر وہ ہے آن لائن, اور ONI آن لائن نیوز انٹرنیشنل موجود ہے. اس کے علاوہ جب ہم انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کی بات کرتے ہیں تو اس سلائڈ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو سب سے مشہور اور دی موسٹ اتھینٹک سورسز کنسیڈرڈ وہ ہے رائٹرز. یہ یونائٹڈ کنگڈم کی جو ہے نیوز ایجنسی ہے, برطانوی نیوز ایجنسی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس AFP ہے, یہ فرانس کی نیوز ایجنسی ہے. اس کے علاوہ ایسوسیٹڈ پریس یہ امریکن جو ہے وہ خبر رساں ادارہ ہے. اس کے علاوہ ANSA یہ اٹلی کا ایک ادارہ ہے. اور پھر آسٹریلین ایسوسیٹڈ پریس ڈیفینیٹلی اٹ از فرام آسٹریلیا. کینیڈین پریس اٹ از فرام کینیڈا. اور چائنا کی ہمارے پاس 2 نیوز ایجنسیز ہیں جن میں ہمارے پاس چائنا نیوز سروسز اور ایک نیکنا نیو چائنا نیوز ایجنسی بھی موجود ہے. اسی طرح ایران کی ایک نیوز ایجنسی موجود ہے جسے ارنا کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ تمام وہ نیوز ایجنسیز ہیں نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر جہاں سے آپ جو ہے مختلف خبریں گیدر کر سکتے ہیں اور انہیں آپ اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کر سکتے ہیں. اور یہ تمام بیسک سورسز ہیں. اس کے علاوہ بھی 2 سورسز اور میں جانے سے پہلے بات کرنا چاہوں گا. ایک ہیں آپ کے نیوز پیپرز. نیوز پیپر سے بھی آپ کو مختلف جو میٹیریل ملتا ہے کیونکہ نیوز پیپر کا بھی اپنا ایک سیٹ اپ ہے. تو ہمارے ہاں جہاں پہ انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے وہاں پر ہم مختلف جو ہے سورسز جہاں یوز کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہم اخبارات جو ہیں وہ ٹیلی ویژن چینل جو ہیں اخبارات سے وہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ نیوز پیپر کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اور اب جہاں پر آن لائن جرنلزم بھی ہمارے یہاں موجود ہے, ہمارے یہاں ای پیپرس الیکٹرانک نیوز پیپرس بھی موجود ہیں, الیکٹرانک چینلس بھی موجود ہیں. تو ویب سورسز آر اگین ون آف ویری ریپڈ اینڈ انسٹنٹینیس سورس فار گیدرنگ اے نیوز. تو آپ یو کین آلویز گو آن دی ویب سائٹس آف ڈفرینٹ نیوز چینلس, ڈفرینٹ انٹرنیشنل چینلس جہاں سے آپ کو فوری طور پہ جو لیٹسٹ خبر ہے وہ مل سکتی ہے اور وہ اپنے نیوز بلیٹن میں آپ شامل کر سکتے ہیں. تو یہ تمام وہ سورسز تھے جن سے ایک نیوز چینل اپنی خبریں حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک نیوز بلیٹن کی تیاری کرتا ہے. اور اب جو باقی ہم رپورٹرز اور پروڈیوسرز کے حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے اگلے لیکچر میں کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں. اور آج یہ نیوز سورسز کے بارے میں ہم نے بات کر لی. اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.